بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امام طبری نے یہ قصہ سعید بن جبیر کے حوالے سے نقل کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک نیک اور پرہیزگار الجرار بن کشف نامی شخص تھا۔ اس نے 3 دن مسلسل یہ خواب دیکھا کہ اس علاقے کی سب سے بدکار عورت اور بت پرست عورت کو تبلیغ اسلام دے۔ الجرار بن کشف بہت ہی نیک تھا۔ وہ اس عورت کے پاس جانے سے ڈرتا تھا کہ لوگ مجھے بھی بدکار نہ سمجھ لیں کہ میں بدکاری کی نیت سے اس عورت کے پاس گیا ہوں۔ آخر کار الجرار بن کشف اس بدکار عورت کے گھر گئے۔ اس حسین و جمیل عورت اور اس کی چھوٹی سی بیٹی کو ایک خدا کو ماننے کا حکم دیا۔ اس عورت نے نیک اور پرہیزگار بندے سے عرض کی، میں بھی بتوں کی پوجا کر کے تنگ آ گئی ہوں۔ میں بھی ایک خدا کی عبادت کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں اس وقت ایک خدا پر ایمان نہیں لا سکتی جب تک میں خود خدا کو نہ دیکھ لوں۔ وہ پرہیزگار اس عورت کو یہ شرط سن کر بہت حیران ہوا، لیکن پھر بھی اس عورت نے بتوں کی عبادت اور بدکاری کرنے سے توبہ کر لی۔ جب حسین و جمیل عورت نے بدکاری کرنا چھوڑ دی تو اس کے گھر میں پیسے آنا بند ہو گئے، جس سے وہ گھر کا خرچہ چلاتی تھی، تو اس کے گھر میں غربت چھا گئی۔ فاقوں کے عالم کی وجہ سے وہ عورت اپنے گھر کا سامان بیچنے پر مجبور ہو گئی۔ دوستوں کہتے ہیں کہ ایک دن اس نے اپنے گھر سے ایک تانبے کا برتن اٹھایا اور بازار میں فروخت کرنے کے لیے چلی گئی۔ وہ جس دکان پر بھی گئی تو اس کے حسین و جمیل صورت کو دیکھ کر لوگوں نے اپنے ہوس کی خاطر اس کو بہت ہی رقم دینے کے لیے تیار تھے۔ عورت کو اس بات کا علم تھا کہ یہ بازار والے اس کو برتن کی قیمت نہیں بلکہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر اپنا ہوس مٹانے کی قیمت دے رہے ہیں۔ وہ جس دکان پر بھی جاتی تھی تو اس کو برتن کی قیمت سے بہت ہی زیادہ رقم دینے کو لوگ تیار تھے۔ عورت یہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کو خدا بھولا ہوا ہے کہ یہ ہوس کے پجاری ہے۔ آخر کار وہ بازار کے آخر تک چلی گئی۔ وہاں اس کو ایک نوجوان نظر آیا۔ اس نے اس عورت کو کہا، بہن، کیا آپ یہ تانبے کا برتن کی قیمت 2 سکے وصول کرنا چاہتی ہیں؟ اس پر عورت رضامند ہو گئی۔ اس نے 2 سکے لیے اور تانبے کے برتن کو اس لڑکے کی دکان پر فروخت کرائی۔ دوسرے دن حسین و جمیل عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ کر ایک اسی وزن کا تانبے کا برتن لیا اور بازار میں فروخت کرنے کے لیے چلی گئی، لیکن اس عورت کو کسی بھی دکاندار نے 2 سکوں سے زیادہ قیمت نہ دی۔ عورت نے دیکھا کہ کل یہی لوگ میری حسن پر فدا ہو کر مجھے 80 سکے دینے کو بھی تیار تھے، اب یہ مجھ سے برتن کے 2 سکوں سے زیادہ کچھ بھی دینے کو تیار نہیں۔ دوستوں کہتے ہیں لیکن عورت نے سب دکانداروں کو یہی کہا کہ میں یہ برتن 6 سکوں سے کم نہیں دوں گی، لیکن اس کو 2 سکوں سے زیادہ کوئی بھی دکاندار قیمت دینے کو تیار نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آج اس حسین جمیل عورت نے اپنے آپ کو حجاب میں ڈھانپا تھا، اس نے اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر دکاندار اس کو برتن کی قیمت ہی دینے کو تیار تھا۔ اس حسین و جمیل عورت نے سوچا کہ یہ لوگ بس ہوس پرست ہیں، ان کو خدا یاد نہیں۔ میری بیٹی بیمار ہے، میں نے اس کی دوائی لانی ہے جو کہ 6 سکوں کی آنی ہے، کوئی مجھے بھی اس برتن کے 6 سکے دینے کو بھی تیار نہیں۔ آخر کار وہ عورت سارے بازار سے گھومتی ہوئی اسی لڑکے کے پاس چلی گئی جس کو وہ پہلے تانبے کا برتن دے کر گئی تھی۔ اس لڑکے نے جب اس عورت کو دیکھا اور کہا کہ بہن، یہ تانبے کا برتن بہت ہی پیارا ہے، تم یہ تانبے کا برتن کتنے میں فروخت کرنا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں اس برتن کو 6 سکوں سے کم فروخت نہیں کروں گی۔ لڑکے نے پوچھا کہ بہن، اس برتن کو 6 سکوں میں ہی کیوں فروخت کرنا چاہتی ہو؟ عورت نے جواب دیا، میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے میری بیٹی کو جو دوائی لکھ کر دی ہے اس کی قیمت 6 سکے ہیں، اس لیے میں یہ برتن 6 سکوں کا ہی فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ جب لڑکے نے اس عورت سے یہ سنا تو وہ دکاندار لڑکے نے کہا، میں یہ برتن 80 سکوں میں خرید لوں گا، اگر تم اس کو 80 سکوں کا دینا چاہتی ہو تو مجھ سے 80 سکے لے لو اور برتن مجھے دے دو۔ عورت نے دکاندار لڑکے کا ریٹ سن کر کہا، اے لڑکے، تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ دکاندار لڑکے نے کہا، نہیں بی بی، میں تم سے کیوں مذاق کروں گا؟
عورت نے تانبے کا برتن اس دکاندار کو دیا اور 80 سکے لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ الجرار بن کشف کا کہنا ہے کہ میں نے اس عورت کا دونوں دن کا قصہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ الجرار بن کشف کا کہنا ہے کہ جب تانبے ساز نے اس عورت کو 80 سکے دیے تھے، جب وہ عورت دکاندار سے 80 سکے لے کر گھر چلی گئی تو میں اس دکاندار کے پاس گیا۔ میں نے اس لڑکے کو کہا، اے لڑکے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تجھ کو دکانداری کرنا نہیں آتی۔ اس عورت نے پورے بازار سے اس برتن کا ریٹ لگوایا تھا۔ کوئی بھی دکاندار اس عورت کو اس تانبے کے برتن کے 2 سکے دینے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ تو نے وہی برتن 80 سکوں میں خرید لیا؟ اس دکاندار لڑکے نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جواب دیا، بابا جی، میں نے اس عورت کو برتن کی قیمت نہیں دی ہے، میں نے تو اس عورت کو اس کی لڑکی کی دوائی اور گھر کے لیے کچھ سودا سلف خریدنے کے لیے مدد کی ہے۔ وہ پرہیزگار آدمی کہتا ہے کہ میں اس لڑکے کی بات سن کر بہت ہی حیران ہوا۔ دوستو، امام البخاری اور امام احمد بن حنبل سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے لیے ولی کو تکلیف دی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ کسی چیز کے ساتھ میرا تقریب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے وہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کیا۔ میرا بندہ جب نوافل کے ساتھ اقرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور جو بخشش طلب کرتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جب میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ دیتا ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، ہمیں اپنے ارد گرد غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہی عمل روز قیامت ہماری نجات کا سبب بنے گا۔